بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نفس کے 4 دروازے اور ان کو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں۔ انسان کے وجود میں نفس جو ہے ویئرز، وہ اس کا بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ ہر وہ کام اس نفس کی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہے اور ان کو ناپسند ہے، یا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے۔ یہ نفس ہی آپ کا دشمن ہے اور یہ کھلا دشمن ہے۔ اس میں ایک مثال میں آپ کو بیان کروں گی کہ پرانے وقتوں میں ایک سپیرا تھا، وہ سانپ کو تلاش کرتا تھا اور اس کی روزی ویسے ہی لکھی تھی۔ وہ سانپ پکڑ کر شہر لے کے جاتا اور کرتب دکھاتا، شوبدہ بازی کرتا اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے۔ ایک روز وہ سانپ کی تلاش میں جنگل میں گیا لیکن کوئی سانپ نہ ملا۔ واپسی پر اس نے ایک پہاڑ دیکھا اور سردی میں اس نے ایک پہاڑ پر بہت بڑا اژدہا دیکھا جو کہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس اژدہے کو اٹھا کر شہر لے جاتا ہوں اور تماشا دکھاتا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو میرے پیسے بن جائیں گے۔ اس نے شہر میں بازار میں وہ اژدہا رکھ دیا، لوگوں نے دیکھے اور بہت سارے پیسے بھی دیے اور تماشا خوب چلا۔ جب دن طلوع ہونے لگا تو جب حرارت پہنچی تو وہ اژدہا جو ہے وہ حرکت کرنے لگ گیا، کیونکہ وہ مردہ نہیں تھا۔ برف کی وجہ سے وہ صرف جکڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب اژدہے کو حرکت کرتے دیکھا تو وہ فوراً بھاگنے لگ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ سپیرا بھی بھاگنے لگا لیکن سانپ نے اور اژدہے نے اسے پکڑ لیا اور وہ نگل گیا اور وہ مر گیا۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی سانپ کی طرح ہے اور اژدہے کی طرح ہے کہ ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی ضروریات کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں جو کہ وہ ہمیں کہتا ہے، لیکن وقت آنے پہ جب ہمارے سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی بڑی غلطی سرزد ہوتی ہے تو یہ بڑے مزے سے بھاگ جاتا ہے اور انسان کے پاس صرف شرمندگی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کے پیچھے وہ چلا ہوتا ہے اور نفس کو اپنے اوپر حاوی رکھا ہوتا ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ویئرز ایک پیاز کے پردے جتنا پردہ ہے اور اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو ہم براہ راست اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اللہ کے بیچ جو ہے وہ نفس حائل ہے، جس کی وجہ سے ہم حق تک نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی ہم اللہ کو دیکھ پاتے ہیں اور نہ وہ نور حاصل کر پاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا ہے۔ اپنے سینے کو نور سے بھرنا ہے تو اپنی روحانی طاقت کو ہمیں بڑھانا ہے تو ہمیں نفس کے برعکس چلنا ہوگا، اس کے اگینسٹ چلنا ہوگا۔ نفس وہ چوہا ہے ویئرز جو کہ ہمارے اعمال کی گندم کی بوری کو کتر جاتا ہے اور کھا جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ جس نفس سے ہم بے خبر ہوئے بیٹھے ہیں وہ ہمارے جسم میں خون کی مانند گردش کرتا ہے اور اس کے 4 دروازے ہیں جو کہ نور بننے نہیں دیتے، روحانیت جمع نہیں ہونے دیتے اور نور کو ہمارے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ 4 دروازے کون سے ہیں؟ پہلا دروازہ ہے زبان کا۔ زبان سے نفس جو ہے فضولیات اگلواتا ہے، لغو گفتگو اگلواتا ہے، اور جس کی زبان درست ہو جائے اس کے اعمال جو ہیں وہ پاک صاف اور نیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دروازہ ہے دل۔ نفس دل کو پکڑ کر بیٹھا ہے، وسوسہ خیالات کی اماجگاہ بنا دیتا ہے، عورتوں کے خیالات، اس کے علاوہ مال کے، جائیداد کے، دوسروں کی جائیداد ضبط کرنے کے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے، تکبر کا اظہار کرنے کا، اپنا رویہ برا دکھانا اور دوسروں کو تنگ کرنا، یہ اور تمام شکوک اور شبہات جو ہیں وہ نفس ہمارے دل میں کرتا ہے۔ تیسرا گھر ہے اس کا ناف، جسے وہ شہوت اور ہوس سے اور ہوا سے پر رکھتا ہے۔ شہوت روحانی طاقت کے لیے کینسر کی مانند ہے۔ اگر آپ کو روحانی طاقت چاہیے تو آپ کو شہوت اور نفسانی خواہشات سے کوسوں دور رہنا ہوگا تاکہ آپ کی روحانی طاقت بڑھے۔ چوتھا گھر ہے اعتراف دل، یعنی حرص و ہوس، حسد، تکبر،
بغض، کینہ، اس سے وہ دل کو سجائے رکھتا ہے۔ حسد، کینے، بغض، غیبت، مفاد پرستی، فسق و فجور اور تکبر رکھنا، متکبر ہونا، ان سے انسان کا باطن متاثر ہوتا ہے، اور یہ سب آلودگی جو ہے یہ نفس کا دروازہ ہے۔ روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کے راستے پر چلنے کے لیے ویئرز، یہ چاروں دروازے بند کرنا ہوں گے تاکہ ہم نفس کو اپنے اوپر سے اتاریں اور اس کے اوپر خود حاوی ہوں اور اس کو کنٹرول کریں۔ پہلا دروازہ زبان کا ہے، زبان کو پاک رکھیں، زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، زبان پہ پہرا بٹھائیں۔ دوسرا دروازہ دل کا ہے، دل کو جو ہے برے خیالات سے پاک کریں اور دل میں جو شکوک و شبہات، گمان آتے ہیں ان سے پاک کریں۔ تیسرا گھر ناف کا ہے جو کہ شہوت اور ہوس کا ہے، شہوات سے دور رہیں اور نفسانی خواہشات کو دبا کر رکھیں، ان سے دور رہیں۔ چوتھا گھر جو ہے وہ حرص، تکبر، حسد، بغض، کینہ، سجانا، نفرت کرنا، یہ تمام جذبے نکالنے ہوں گے۔ کسی سے بھی نفرت دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کو آئینے اور شیشے کی طرح پاک رکھیں، صاف رکھیں، تاکہ اس میں سب کا عکس نظر آئے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آئے اور اللہ تعالیٰ نورانیت سے اس کو بھر دیں۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔